Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور کیوں لا رہے ہیں۔ OIC کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ OIC کانفرنس کتنی اہم ہے اور اس میں کیا کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی کیا کیا مسائل حل کرنے کی جانب جائے گی۔ تو اس پر بات کرتے ہیں کہ OIC کانفرنس میں کیا کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور پہلے پاکستان میں کتنی OIC کانفرنسز ہو چکی ہے اور یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اس سے پہلے 3 OIC کانفرنسز ہو چکی ہیں، 2 ایمرجنسی سیشنز تھے اور ایک تو نارمل سیشن تھا۔ تو جو دوسری OIC کی کانفرنس تھی، اوورال جو سیکنڈ تھی، وہ پاکستان میں ہیلڈ ہوئی تھی 1974 میں۔ اس کے بعد 1997 میں ایک ایمرجنسی سیشن ہوا، جو پہلا ایمرجنسی سیشن تھا OIC کی طرف سے، تو وہ پاکستان میں بلایا گیا، اسلام آباد میں۔ پہلے والی لاہور میں ہوئی، دوسری اسلام آباد میں، اور تو تھرڈ ہوئی 19 دسمبر 2021 کو ایمرجنسی سیشن ہوا، وہ بھی اسلام آباد میں ہوا۔ اور اب 48واں OIC سمٹ ہونے جا رہا ہے، وزرائے خارجہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ تو مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور پاکستان میں آج سے اس کا آغاز شروع ہے۔ تو یہ کتنی اہم ہے اور اس میں کیا کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کی تجویز پر OIC کی جانب سے جمع کرائی گئی اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد ہے، وہ جمع کرائی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، تو جس میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی اور تمام مسلم ممالک کو کامیابی حاصل ہوئی، اور 15 مارچ کو بطور اسلاموفوبیا کے دن منانے کے طور پہ اسے مختص کر دیا گیا ہے 15 مارچ کو۔ تو اب 15 مارچ اسلاموفوبیا کے دن کے طور پہ منایا جائے گا ہمیشہ۔ تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی بھی کامیابی ہے اور OIC کی کامیابی ہے۔ اور اس سب حوالے سے بھی بات ہوگی OIC کانفرنس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے 100 سے زیادہ، تقریباً 140 کے قریب قراردادیں اس میں پیش کی جا رہی ہیں، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اور کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے، یا اور جہاں جہاں مسلمانوں پر دباؤ اور مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی اس کانفرنس میں۔ افریقہ کے حوالے سے بہت سی اس میں جمع کرائی جا رہی ہیں قراردادیں، اور اس کے علاوہ ایجپٹ کے حوالے سے کچھ ہے، 1-2 سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے، اور اس طرح سے بہت سے ایسے قراردادیں ہیں جو اس میں پیش کی جائیں گی، اور منظور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ تو بعد کی بات ہے، اور مطلب ہے یہ بہت اہم۔ اور ایک اور بہت اس میں اہم نوٹ کرنے کے قابل ایک چیز ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے وزیر خارجہ پاکستان میں آئے، وہ 23 مارچ کی پریڈ میں شرکت یا صرف ریلیشنز کے طور پہ پاکستان میں نہیں آئے، بلکہ OIC کا جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس میں وہ مہمان خصوصی کے طور پہ پیش ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب چین میں ظاہر ہے اسلامی اکثریت تو نہیں ہے اور نہ ہی OIC کا ممبر ہے، لیکن وہ بولتا ہمیشہ حق پہ ہے۔ چین کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا تو بہت پرانا دوست ہے، تو وہ بھی OIC کی اس میں سمٹ میں شرکت کرنے جا رہا ہے، تو جو کہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب مین اس میں کیا چیز اچھی ہونے جا رہی ہے، کیا بری ہونے جا رہی ہے، یہ تو اب یہ آج اور کل کا دن ہے، یہ کانفرنس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور پولیٹیکلی بھی بہت سکون ہو چکا ہے ان 2 دنوں میں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اتفاق کر چکی ہیں کہ اب ان 2 دنوں میں جلسے بھی مؤخر کر دیے گئے ہیں، اور تمام جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں انہیں منیمائز کر دیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی ہنگامہ ہوگا اور نہ ہی کچھ، اور ان سب جو ہمارے مہمان ہیں
ان کی حفاظت کا ذمہ ہماری فوج نے لیا ہے، اور ہماری فوج ان سب کی حفاظت کرے گی، اور ساری سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ فوج کے حوالے ہیں۔ ریڈ زون ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، تو ان 2 دنوں میں ریڈ زون میں کوئی ٹریفک داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب OIC کا رزلٹ کیا آتا ہے، اور بہت سے ان میں سے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کل 23 مارچ کو ہونے والی پریئر میں بھی شرکت کریں گے۔ اور سب سے اہم تو کشمیر کی قرارداد ہے، اور کشمیر کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اب تو بھارت کے مظالم وہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور سب کے سامنے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جو کہ بولنے پہ تو تیار نہیں ہے۔ اب سب نے جیسے دیکھا کہ یوکرین کے حوالے سے تو مغربی میڈیا کافی بولا کہ بڑا ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا، لیکن کشمیر، فلسطین یہ انہیں نظر نہیں آتے، اور OIC کا اب کام ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے کچھ کرے۔ اور یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے مسلمانوں کے اس میں بہت سے مسائل حل ہو جائیں، تو مین تو اب بعد میں ہی دیکھا جائے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔